بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک مائی این ادر نیو ولاگ۔ سو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ ہوپ سو آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اٹس می انم اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انم اسد۔ جب دل پر غم ہو زبان پر درود لے آؤ، جب راستے دشوار ہوں درود کی روشنی لے آؤ، جب خوشی ملے شکرانے میں درود پڑھو، کیونکہ درود وہ تحفہ ہے جو براہ راست محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور جو جتنا درود پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اپنی ہر صبح کا آغاز کوشش کیا کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر کرا کریں، اور رات کی تنہائیوں میں درود پاک پڑھنے سے روحانیت میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی درود پاک پڑھنے کا عادی بنائیں، لیکن کیسے؟ وہ آپ نے اس کو اس طرح بنانا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ نے خاموش ہو کر دل سے درود پاک پڑھنا، اور جب ایک آپ روزانہ کا یہ عمل کریں گے نا، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب مصروفیات کی وجہ سے آپ کو درود پاک پڑھنا مشکل ہو رہا ہوگا تو آپ کے لیے تو آپ کا دل درود پاک پڑھے گا، کیونکہ ایک انسان جب ایک چیز کو عادی بنا لیتا ہے تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو درود پاک کا بھی تعلق انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب ہم اس کو عادی بنا لیں گے، ہم اپنے کاموں میں جب بیزی بھی ہوں، ہمیں نہیں ٹائم مل رہا، تو ہمارا دل آٹومیٹک درود پاک پڑھتا رہے گا۔ اگر میں آپ سے ایک بات کروں کہ درود پاک جو ہے نا، وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وائی فائی کی طرح ہے، جو دل کو براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ بس محبت سے آپ ایک بار بھی درود پڑھیں گے نا، مطلب اگر آپ چھوٹا سا بھی درود پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سمجھیں برکتوں سے جڑ جائیں گے۔ درود کو آپ نے عادی کس طرح بنانا ہے، اور آپ درود کو کتنے ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے کیسے آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اس کو پڑھنے سے کیسے آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بات کی جائے نا، تو کچھ لوگوں کے جسم میں ایسی روحیں پھونکی گئی ہیں کہ جو ہر وقت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرابور رہ کر دیدار کی طلب کرتے رہتے ہیں، مطلب ان کی زبان سے ہر ٹائم درود نکلتا رہتا ہے، ان کے دل سے ہر ٹائم درود پاک کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، آپ نے میں نے ہم نے مل کے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو درود پاک کا اس قدر عادی بنانا ہے کہ جب بھی ہماری زبان خاموش ہو تو ہمارا دل درود پاک پڑھنے میں بیزی ہو، ہمارے دل سے درود پاک کی صدائیں آئیں۔ اپنی روح کا رشتہ درود پاک سے ایسے جوڑ دیں جیسے سانس کا زندگی سے ہوتا ہے۔ آپ کے درود پاک کی تعداد سے آپ نے کیا کرنا ہے، سٹارٹنگ میں اگر آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ سے سٹارٹ کر لیں، میں زیادہ نہیں کہتی، صرف 3 دفعہ سے اگلے دن، اور مطلب 2 کر کے مقدار اگر بڑھاتے بھی جائیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں آپ جب آپ نے 3 سے سٹارٹ کیا، آپ آہستہ 100 300 313,000 اس طرح آپ ڈیلی مقدار میں آپ کا اضافہ ہوتا جائے گا، اور آپ کے یہ دل سے نکلے گا کہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کا دل یہ آواز لگائے گا کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے درود پاک کا، جب ہم تحفہ اپنے پیارے نبی کی خدمت میں تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں نا، تو یہ وہ راستہ ہے جہاں سکون ہی سکون ہے، یہ وہ راستہ جس کی منزل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے کرتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک نہیں لکھے جاتے، درود پاک ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ درود آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چنا جاتا ہے۔ اگر ہم درود پڑھنا سٹارٹ کریں گے نا، یہ ہماری اپنی اس میں کوئی قابلیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں چنتے ہیں، پھر ہم درود پاک پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں،
اور جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ یقین مانے بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں جن کی زبان پر صبح شام ہر ٹائم درود پاک رہتا ہے۔ اور درود پاک کیونکہ یہ ذکر جو ہے دو جہان کے پانے والے رب کے پیارے آخری نبی کا ہے، تو ہر کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چنے گا، جو خوش نصیبوں میں شمار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے خوش نصیب لوگوں کو اس میں شمار کرے گا اور اپنے ذکر کے لیے اس کو چنے گا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ تو آپ نے بس یہی کوشش کرنی ہے کہ جیسے انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے نا، کہ اللہ کا نام تک استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی بھول گئے ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں اس طرح مگن ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی بھیجنا ہے، کیونکہ ان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ ایک چیز کو اگر آپ یوز نہیں کرو گے، اسے استعمال میں نہیں لاؤ گے، آہستہ آہستہ اس پر زنگ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور آپ نے اس زنگ کو اسی طرح اتارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کر کے، استغفر اللہ سے سٹارٹ کر کے آپ نے اپنے دل کو اس زنگ کو اتارنا ہے اور درود پاک کی خوشبو سے اپنے دل کو معطر کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ جلالی اثر رکھتا ہے۔ حضرت امام احمد بن جنبل رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ آپ پر سخت ظلم کیا گیا، قید و تشدد ہوا، مگر زبان پر درود شریف جاری رہا۔ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، احمد، تمہاری صبر اور درود کی کثرت نے ہمیں تمہارے قریب کر دیا۔ کہ مطلب اس کا اتنا جلالی اثر ہے کہ ظلم کرنے والے قاضی اور حاکم بعد میں رو کر تائب ہوئے، اور بعض نے آپ کے قدم چومے، کہ مطلب پہلے قید کیا، بعد میں وہی قاضی اور وہی حاکم رو کر آپ کے تائب ہوئے اور آپ کے قدم بھی چومے۔ مطلب درود پاک پڑھنے کی اتنی کی برکت ہے، اتنی کوئی اس کے بینیفٹس ہیں کہ انسان جتنی مرضی سخت سے سخت مشکلات میں گرا ہوا نا، آپ درود پاک پڑھنا سٹارٹ کریں گے نا، آپ کی مشکلات ریزہ 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 کرتے ساری آپ کی زندگی سے سٹک، مطلب ایسے دور ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی مشکلات آئی ہی نہیں تھی۔ اتنے بینیفٹس ہیں درود پاک پڑھنے کے۔ یوں تو ہماری ساری زندگی ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی دنیا کی مصروفیات سے ہمیں کچھ وقت نکال کر تنہائی میں محبت سے، ادب سے، احترام سے درود پاک پڑھنا ہے۔ یقین جانیے دنیا میں بھی اور مرتے وقت بھی یہ عمل جو ہوگا نا، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے باعث مسرت ہوگا جب ہم یہ کام کریں گے نا، کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے۔ اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جمعے کے دن تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعے کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو شب جمعہ تو کوشش کیا کریں، عام دنوں میں بھی درود اپنے زبان پر جاری رکھیں، لیکن جمعے کی شب آپ نے درود کو اس طرح پڑھنا ہے کہ بس مسلسل عصر کے، مطلب جمعے کے دن جب ہم عصر سے پہلے پہلے درود پا کر اپنے پیارے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نا، اس کا ثواب تو کہتے ہیں اتنا کہ زیادہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان کو جنت میں بھیجتا ہے۔ کہ جب عصر سے پہلے پہلے ہم اپنے پیارے نبی پہ، وہ اب آپ نے کاؤنٹنگ آپ پہ میٹر کرتی ہے، آپ نے کتنا پڑھنا ہے، 313 دفعہ پڑھنا ہے، 1000 دفعہ پڑھنا ہے، 4000 دفعہ پڑھنا ہے، بس جتنا بھی پڑھنا ہے اپنے ادب سے، احترام سے اور دل سے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی نے ایک جگہ تو یہ بھی فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ وہی بات کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے دن کا آغاز اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے نام سے، ذکر و اذکار سے کر کے، اپنے آپ کو دن کا تھوڑا سا ٹائم نکالیں، استغفار بھی ضرور کیا کریں، ضرور مطلب ضرور کیا کریں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھا کریں،
کیونکہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھی جانی ہیں، اور جتنا ہم آگے کسی کو اس چیز کی دعوت دیں گے نا، وہ بھی ہماری نیکیوں میں شمار ہوگا، اور یہ صدقہ جاریہ بھی کہلاتا ہے۔ درود پڑھیں اور دوسروں کو دعوت دیتے رہیں۔ بس یہی تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔